لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کچھ غلط سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر یا کسی کی شخصیت کی نشاندہی کر کے منافقین کی برائی بیان نہیں کی تھی، بلکہ ایک عام طریقے سے ایک حکم بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جو منافق ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا۔ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کو کسی شخص کی کسی غلطی کا علم ہوتا اور وہ غلطی ایسی ہوتی کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر چلنے کی ترغیب ملتی، تو آپ اپنے عمومی خطاب میں اس خاص شخص کا نام لیے بغیر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا، یہ بعض لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، نام نہیں لیتے تھے کسی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے عمومی طور پر کوئی بات کہی جاتی ہے، جیسے کہ منافقین کے بارے میں پچھلی آیتوں میں کہی گئی، تو اس کے نتیجے میں بعض لوگ کسی خاص شخص کی نشاندہی اپنے یا تو ذہن میں کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص کے اوپر یہ باتیں پوری اتر رہی ہیں لہذا وہ منافق ہے، یا جن برائیوں کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے یہ فلاں شخص میں پائی جاتی ہیں لہذا وہ اس برائی کے اندر داخل ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت شروع ہو جاتی اور کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں ایک عمومی حالات ذکر فرمائے تھے منافقین کے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، تو اس سے کسی شخص کو یہ ترغیب مل سکتی ہوگی یا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہوگا کہ یہ اوصاف تو فلاں میں پائے جاتے ہیں، لہذا میں اس کو مطعون کروں اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کے اوپر چسپاں کروں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ ایک عام حکم دیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ بیان کی جائے، زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا اس کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کرنا جو وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، چاہے وہ تبصرہ صحیح بھی ہو لیکن کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے سورہ حجرات میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت ہرگز نہ کیا کرو، اور اس کو تشبیہ دی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنی خطرناک برائی اس کو قرار دی۔ اب غیبت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں کسی سے اپنی پرائیویٹ طور پر اس سے ذکر کر دے کہ بھئی فلاں شخص کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ بھی غیبت ہے اور ناجائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ برائی آدمی کھلم کھلا علانیہ تقریر میں کرے، تحریر میں کرے، جہر بالقول، یعنی علانیہ کوئی بات کہے۔ تو یہ علانیہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تقریر کے اندر تقریر کر رہا ہے، سارے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہے، تو یہ تنہائی میں کی ہوئی غیبت سے زیادہ خطرناک صورت ہے۔ تنہائی میں غیبت اگر کرے آدمی تو وہ صرف اسی حد تک محدود رہے گی جس حد تک کہ وہ مخاطب سن رہا ہے، لیکن اگر تقریر میں یا تحریر میں جو عام لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی ہے تو گویا اتنے سارے آدمیوں کے سامنے غیبت کی گئی۔ ایک آدمی کے سامنے غیبت کی جائے اور 1000 آدمیوں کے سامنے غیبت کی جائے تو دونوں میں ظاہر ہے کہ فرق ہے، اور وہ غیبت بہت زیادہ بری ہے کہ جو اتنے سارے آدمیوں کے سامنے کی جائے، علانیہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برائی علانیہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ البتہ ایک استثناء اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور وہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی گنجائش کا راستہ کھول دیا۔ وہ یہ کہ الا من ظلم، کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو، اس پر کسی نے ظلم کیا ہو، تو اس ظلم کی بات کا تذکرہ کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کو بتانا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ غیبت کے اندر داخل ہے، حرام غیبت کے اندر داخل ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا مال کوئی چوری کر کے لے گیا، اب وہ اگر پولیس والوں کے سامنے جا کے بتاتا ہے یا عدالت میں بیان دیتا ہے اور اس میں اس کی برائی کرتا ہے تو یہ کوئی ناجائز غیبت نہیں، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اس مظلوم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس کی تشفی کر سکتے ہوں یا اس کی فریاد کو سن سکتے ہوں اور مجرم کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ ان کے سامنے تو بیان کرنا بلا شبہ جائز ہے، لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات کوئی مظلوم ہوتا ہے تو صرف اتنی بات نہیں کہ وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے یا پولیس کے پاس جائے، وہ بعض اوقات اس کے دل میں ایک غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ اپنے کسی دوست کو، عزیز کو واقعہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو یہ واقعہ بتانا بھی اگر اس غرض سے ہو کہ اس سے ایک دل کو تسلی حاصل ہو تو اس حد تک بھی ایسا کرنے میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن جہاں اس میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو کسی معین شخص کو یہ کہنا کہ یہ فاسق ہے یا ظالم ہے یا اس نے یہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر مجمع عام میں اس طرح کی غیبت کرنا اور زیادہ ناجائز اور غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت کے اندر اتنی بڑی عجیب مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ایک طرف غیبت کی برائی بھی ہو گئی اور علانیہ غیبت کی اس سے زیادہ، اور اس کے ساتھ ہی انسانی نفسیات کی کتنی رعایت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بہرحال بعض اوقات آدمی کو، انسان کو اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا ذکر کرنا پڑتا ہے، یا تو اس کا مداوع کرنے کے لیے یا اس کی دل کی بھڑاس نکالنے کر اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا. البتہ یہ کہہ دیا آگے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مظلوم ہونے کی وجہ سے تم اپنی مظلومیت کا بیان کر سکتے ہو، کھلا بیان بھی کر سکتے ہو، علانیہ بھی کر سکتے ہو، تنہائی میں بھی کر سکتے ہو، دونوں تمہارے لیے جائز ہے. لیکن اگر تم درگزر ہی کر لو، یعنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے، لیکن تم یہ سوچو کہ میں اس کا بدلہ لے کر کیا کروں گا. اگر میں نے اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو عدالت سے سزا دلوا دی تو اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ سوچتے ہوئے اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود عفو اور قدیر ہے، یعنی معاف بہت کرتا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری غلطیوں کا بدلہ لے نہیں سکتا یا تمہاری غلطیوں پر تمہیں سزا دے نہیں سکتا، بلکہ قدیر ہے، یعنی قدرت والا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں سزا دے سکتا ہے، لیکن اپنی رحمت کی وجہ سے وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اگر تم اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف کر دو تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا عزم ہونے کا مظاہرہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. تفصیل اس کی انشاءاللہ اس موقع پر آئے گی. تو فرمایا، اب پھر دوبارہ ذرا آیت پر، دونوں آیتوں پر نظر ڈال لیجیے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا کہ کسی برائی کو علانیہ زبان پر لایا جائے. الا من ظلم، البتہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرے تو اس میں کوئی مذاہقہ نہیں. اور وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے. لہذا اگر تم کسی سے تنہائی میں کرو یا علانیہ کرو، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. اور ان تبدو خیرا او تخفو، اگر کوئی بھلائی کا کام تم ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو معافی کر دو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں اجر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تبارک و تعالی خوب معاف کرنے والے ہیں، باوجود ہے کہ قدرت پوری رکھتے ہیں. تو ان تبدو خیرا اور تخفوہ میں دونوں صورتیں بیان فرما دی کہ اگر تم معافی علانیہ کرو یا چھپ کر کرو، یعنی تم اپنے دل ہی دل میں معاف کر دو یا تنہائی میں معاف کر دو اور اس برائی سے درگزر کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور چونکہ اگرچہ سیاق کلام، یعنی جو سیاق و سباق میں بات چل رہی ہے وہ علانیہ برائی بیان کرنے کی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک عام حکم بھی بیان ہوگا کہ اگر بھلائی کی بات بھی کرو گے، اب مثلا کسی کو معاف کرنا ہے تمہیں، بھلائی کی بات ہے،
تو اس کو اگر تم ظاہر کر کے کرو یا تخفوہ یا چھپا کر کرو تو دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تمہارے لیے بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔